الحمد لله الذي أبدع الأفلام والأرضين والصلاة والسلام على رسول الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ جس کا نام ہے، اس کا آغاز ہو چکا، اور اسلام کے اندر بلکہ اب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی جو شریعتیں تھیں ان کے اندر بھی 4 مہینے واجب الاحترام تھے، اور بعد اشہر 4 مہینے کی حرمت بہت زیادہ تھی. ان میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، رجب المرجب اور محرم الحرام، یہ 4 مہینے ان کے اندر جنگ کرنا پسند نہیں تھا. تو ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر بڑی بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. جیسا کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا اور عبادات میں اضافہ کرنا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو کھانا کھلانا، یہ اس مہینے کی عبادتیں ہیں. اور اس مہینے میں جو ایک اہم عمل وجود میں آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگی اور انہوں نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم 70 یا 80 سال کی عمر میں بیٹا مل رہا ہے اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ جاؤ اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کر دو. کتنا سخت دل اور کتنا بڑا سینہ چاہیے، لیکن اللہ کے کہنے پر وہ تمام کام ہوا. ان میں ایک عبادت جس کو ہم قربانی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی قربانیوں کو پسند فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس عمل کو صاحب نصاب پر واجب قرار دیا. کیسے واجب قرار دیا؟ اس میں کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے. جس شخص کے اوپر صدقہ فطر رمضان المبارک میں واجب ہوتا ہے، اتنی مالیت اس کے پاس میں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. اب جو ہے زکوٰۃ میں سال بھر کا گزرنا شرط تھا. زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب سال بھر گزر جائے گا صاحب نصاب ہونے کے بعد. لیکن قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے اور آج قربانی شروع ہو رہی ہے اور وہ ابھی صاحب نصاب ہوا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. نہ پیچھے دیکھو نہ آگے دیکھو، اب یہ دیکھو کہ اس وقت میں اس کے پاس میں کتنی مالیت ہے. اگر اتنی مالیت ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ رہی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے.
یا 7.5 تولہ سونا اور یا دونوں کو ملا کر کے کسی ایک کی قیمت کو نصاب پہنچ رہا ہو۔ بہرحال قربانی میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ بغیر سال گزرے جب اتنی مالیت ہمارے پاس نہ ہو جائے گی تو ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ضروریات سے الگ چیزیں جو زائد چیزیں ہیں ضرورت سے، وہ بھی ان میں شمار ہوگی۔ جو ضرورت میں ہیں چیزیں وہ شمار نہیں ہوگی۔ تو ایک عمل کیا ہے؟ قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں قربانی کے ایام میں سب سے زیادہ محترم بشان عمل اللہ کے نزدیک وہ قربانی ہے۔ قربانی کے ایام میں اس عمل کے علاوہ کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو قربانی میں آدمی کو سستی نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو اس کو اپنی قربانی ادا کرنی چاہیے۔ اچھا، بکرا یا بکری وہ جو ہے 1 سال کے ہونے ضروری ہے۔ وہ مسئلہ آتا ہے کہ ابھی داتا نہیں ہے، ابھی دانت نہیں نکلے ہیں۔ شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی، بلکہ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ عمر کی لگائی ہے۔ اگر 1 سال کے پورے ہو گئے ہیں تو اب ان کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بھیڑ دمبا جو ہوتا ہے وہ 6-7 مہینے کا ایسا لگتا ہے گویا 1 سال کا ہو گیا، تو اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر وہ 6 یا 7 مہینے کا ہو جائے اور وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگے، بھاری بھرکم ہو، موٹا تازہ ہو، تو اس کی 6 مہینے کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ آتا ہے بھینس کا یا گائے کا یا بیل کا، تو اس میں جانتے ہیں کہ 7 حصے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، 7ویں حصے کا مطلب یہ ہے اگر کسی کے حصے میں 6,354 روپے حصے میں آ رہے ہیں تو اس کو اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے۔ اگر اس نے 6,350 روپے دیے اور 4 روپے کہہ دیا کہ ابھی میرے پاس میں ہے نہیں، بعد میں دے دیں گے، نہیں چلے گا۔ چھری گرنے سے پہلے تمام پیسوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یاری دوستی میں ہو جاتا ہے تو چلو کوئی بات نہیں، یہاں یاری دوستی ختم، یہاں 7واں حصہ پورا کرنا پڑے گا۔ کسی کے حصے میں 7,003 روپے آتے ہیں تو اس کو 7,003 روپے ادا کرنے ضروری ہیں۔ اس میں بہت لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہمارا حصہ کسی کا بھی 7ویں حصے سے کم ہوا تو یاد رکھیں کسی ایک کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی، کسی ایک کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح گوشت کا مسئلہ آتا ہے، آدمی عقل کے ذریعے بانٹ دیتا ہے، بالکل توڑ کر کے ترازو سے کانٹے سے گوشت کو برابر تقسیم کیا جائے گا، یہ سودی مال ہے۔ یہ جو گوشت ہے یہ سودی مال ہے، اگر اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ جتنے بھی قربانی کر رہے ہیں کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے گوشت کو اندازے سے تقسیم نہیں کیا جائے بلکہ توڑ کر کے اس کو تقسیم کیا جائے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے قربانی کا، ہم قربانی بڑے خوش دل سے کرتے ہیں اور بڑے راضی بھی ہوتے ہیں کہ قربانی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر رہے
رہے ہیں تو پہلے تو قرآن اس بات کو کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ پہلے تو یہ بات سنو کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جس درجے کا تقویٰ ہوگا اسی درجے کی قربانی ہوگی، اور جس درجے کی قربانی ہوگی اللہ کے یہاں سے ثواب بھی اسی درجے کا ملے گا۔ تو رمضان المبارک میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، بھوکے پیاسے رہے، اللہ نے عید الفطر کا ہمیں انعام عطا فرمایا، بقر عید، عید الاضحیٰ، خون پسینے کی کمائی، حلال کمائی، اللہ کا حکم ہو گیا، صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب وہ قربانی کر رہا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو لہذا کہیں تک اور کسی درجے میں ہمارے دل میں بالکل بھی تکبر نہ آئے، ریا نہ آئے کسی بھی درجے میں کہ ہم نے اتنے حصے کر لیے یا ہم نے جو ہے اتنے بکرے کر لیے، نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل ہو رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس لیے ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن اس میں ریا کا شبہ آ رہا ہے تو میرے عزیزوں کا کہا ہے، اس لیے اپنے اندر اخلاص و للہیت لائیں۔ اچھا، جب ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو ذبح یعنی جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہے تو کب لے جائیں گے؟ یا تو 10ویں تاریخ ہوگی یا 11ویں ہوگی یا 12ویں ہوگی، 13ویں تو ہوگی نہیں، تو اس سے پہلے اپنے جانوروں کی خوب دیکھ بھال کرو، خوب حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے موٹے تازہ ہوں گے تو کیا ہوگا، اتنا ہی پل صراط پر ہمیں آسانی سے گزار دیا جائے گا۔ سب دنوں ضحایاکم، اپنی قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کرو۔ کیوں کرو؟ فإنها على الصراط مطاياكم، اس لیے جانور پل صراط پر تمہارے لیے کیا بنیں گے؟ سواری بنیں گے۔ تو سواری پتلی دبلی ٹھیک ہوگی یا جو تندرست ہو، موٹا تازہ ہو، وہ ٹھیک ہوگی، وہی ٹھیک ہوگی نا۔ تو اس وجہ سے کہا یہ جانور کا تم پر حق ہے، ہم نے لا کر کے تو دے دیا، باندھ دیا اسے، لیکن اس کی دیکھ بھال ہوئی نہیں رہی، پانی ٹائم پہ ٹائم پلایا جا رہا ہے، کھانا ٹائم پہ ٹائم کھلایا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کی زبان سے بد دعا نکلے گی یا دعا نکلے گی؟ تو اسی لیے میرے عزیزوں، جب تک بھی ہمارا جانور بندھا رہے تب تک ہمیں اس کا خیال کرنی چاہیے، اس کے کھانے پینے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور پھر بات ختم کروں۔ مسئلہ یہ ہے، ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے سب سے پہلے اپنے دادا کی طرف سے قربانی کریں گے، اس کے بعد میں اپنی طرف سے کریں گے۔ اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، سارے باوٹ تولہ چاندی کی مقدار اس کی قیمت ہمارے پاس میں موجود ہے تو ہمارے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب اس میں دادا یا پردادا یا جو مرحومین گزر گئے ہیں ان کا معاملہ تو بعد میں ہے، وہ تو نفلی معاملہ ہے۔ جب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، قربانی واجب ہو گئی تو پہلے ہمیں اپنی واجب کو ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد میں آپ 20 حصے کرو، 15 حصے کرو، 10 حصے کرو، کتنے حصے کرو، نفلی حصے وہ تمہارے مرحومین کے نامہ اعمال میں ان کا ثواب پہنچتا رہے۔
رہے گا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھا جائے، پہلے اپنے واجب کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے اور ہم 4 سال سے اپنے باپ مرحوم کے نام سے قربانی کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ہمارا وجوب ادا نہیں ہوا، ہمارے اوپر 4 سال کی قربانی واجب ہے اور وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے اس مسئلے کا دھیان رکھا جائے، پہلے اپنے واجب کو پورا کیا جائے، اس کے بعد میں نفلی عبادت ہے کسی کے بھی نام کا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔